الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور معزز علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی سلامتی، اس کی رحمت اور اس کی برکت آپ سب پر ہو، آمین۔ اللہ کے فضل سے اور اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے جو آیت پاک آپ کے سامنے پڑھنے کی اللہ نے توفیق نصیب فرمائی ہے، پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام نمبر 6 آیت نمبر 108 ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا، اور نہ تم گالیاں دو، الذین، ان لوگوں کو، یدعون من دون اللہ، جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جہالت اور دشمنی کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینی شروع کر دے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اس طرح ہم نے ہر ایک فرقے کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے ہیں۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُهُمْ، تب وہ ان کو بتا دے گا، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ وہ کیا 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 کرتے تھے۔ 26واں پارہ ہے، سورۃ قاف نمبر 50 آیت نمبر 18 رکوع نمبر 2۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، انسان اپنی زبان سے جو بات بھی کہتا ہے اس کو لکھنے کے لیے ایک نگہبان فرشتہ ہر وقت تیار رہتا ہے۔ حضرات، دنیا کی زندگی بہت قیمتی اور عارضی ہے۔ قیمتی اس لحاظ سے ہے کہ اس کی بنا پر روز قیامت جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ دنیا کی زندگی میں جس کا کردار، جس کا اعمال اچھے ہوں گے، وہ اعلیٰ مہمان خانوں اور نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، جیسا کہ رب العالمین نے پارہ نمبر 24 سورۃ زمر نمبر 39 آیت نمبر 73-74 میں فرمایا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے، إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے۔ حتیٰ اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے۔ وفتحت ابوابها، اور جنت کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے، سلام علیکم، تم پر سلام ہو، تم خوشحال رہو، فادخلوها خالدین، اور اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ وقالوا، اور یہ کہیں گے، الحمدللہ، کہ اللہ کا شکر ہے، الذی صدقنا وعدہ، جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، کہ جنت میں جہاں چاہے مقام کرے رہے ٹھہرے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، پس عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کی زندگی میں جس کا کردار اور جس کے اعمال اچھے نہ ہوئے، وہ ذلت آمیز مقام اللہ تعالیٰ کی جہنم میں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ زمر آیت نمبر 71-72 میں فرما دیا، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور کافروں کے غول جہنم کی طرف ہلکائے جائیں گے۔ حتیٰ اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے۔
فتحت ابوابها، تو جہنم کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتها، اور وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں آج کے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے. قالوا، یہ سارے جواب دیں گے بلا، کہ ہاں درست ہے. آگے سے نگہبان کیا کہے گا؟ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن عذاب کا حکم نافرمانوں پر ثابت ہو چکا ہے. قیلا، ان سب کو کہہ دیا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم، کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. خالدین فیہا، جہاں ہمیشہ رہنا ہے. فبئس مثوى المتکبرین، پس سرکشوں کا ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اور عارضی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کی زندگی کی شام کب ہو جانی ہے، اس کا آخری سانس کب وہ کٹ جائے گا. اس لیے میرے معزز سامعین، ہمیں ہمہ وقت اس دنیا کی زندگی میں کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچ کر توبہ کی حالت میں نہایت سنجیدگی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. اسی میں ہمارے لیے نجات ہے، سعادت ہے اور جنت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں پارہ نمبر 16 سورۃ مریم نمبر 19 اور آیت نمبر 59 میں فرماتے ہیں، جو شخص توبہ کرے گا، عمل اچھے کرے گا، ایمان لائے گا، اپنی زبان کو گالیوں سے بچائے گا، پھر کیا ہوگا؟ فخلف من بعدهم خلف، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے، اضاعوا الصلاۃ، کہ انہوں نے اپنی نماز ضائع کر دی، واتبعوا الشہوات، اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے ہیں. فسوف یلقون غیا، ان قریب ان کا نقصان ان کے سامنے آئے گا، آنے والا ہے. الا من تاب، بجز ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، وآمن، اور ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور نیک کام کرنے شروع کر دیں، اچھے کام کرنے شروع کر دیں. فاولئک یدخلون الجنۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایسے لوگ جنت میں جائیں گے. ولا یظلمون شیئا، اور ان کی رائی کے دانے کے برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی. اپنی زبانوں کو لگام دینی ہوگی. اپنی زبان پہ گندے کلمات، گندے مندے الزامات، دوسروں کے بارے میں ذرا ذرا سی بات ہوتی ہے، ماں بیٹیاں آپس میں گالیاں دینی شروع کر دیتی، اولادیں ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، اور ماں باپ غصے میں آ کر اولادوں کو بددعائیں اور گالیاں دے رہے. بھائی بھائی کو گالیاں دیتا ہے، بہنیں بہنوں کو گالیاں دیتی ہے، پڑوسی پڑوسیوں کو بارے میں گالیاں بکتے چلے جا رہے ہیں. ڈرائیور اور کنڈکٹر حضرات ایک دوسرے کو ماں بہن بیٹی کی گندی گالیاں بکنے سے باز نہیں آتے. دوست دوست کو گالی دیتا ہے. کیا اسکول کے دوست، کالجز کے دوست، یونیورسٹیز کے دوست، اکیڈمیز کے دوست، مدارس کے دوست، دینی مدارس کے دوست، کوئی بھی ہو، آپس میں غصے کی حالت میں تو یارو ایک دوسرے کو تو یہ گالیاں بکتے ہی بکتے ہیں، بکواسات کرتے ہی کرتے ہیں. افسوس کا افسوس یہ ہے کہ اس گناہ کو شاید گناہ سمجھے نہیں جاتا، بلکہ مذاق کی حالت میں بطور فیشن بھی سلام بعد میں لیتے ہیں. ماں بہن بیٹی کی گالی پہلے بکتے ہیں. میں نے ان کانوں سے سنا، گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. پنجاب یونیورسٹی لاہور ہے، ایجوکیشن یونیورسٹی فیصل آباد ہے، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد ہے، جی سی یونیورسٹی فیصل آباد ہے، نمل اسلام آباد میں دیکھا، انٹرنیشنل اسلامی پہلی یونیورسٹی اسلام آباد میں دیکھا، پھر مسجد یونیورسٹی میرپور میں دیکھا، مظفر آباد کے 6-7 کالجز میں دیکھا، یونیورسٹی میں دیکھا، بہاولپور یونیورسٹی میں دیکھا، اور اسلامی یونیورسٹی پشاور میں دیکھا. جہاں جہاں گیا، جہاں جہاں اللہ مجھے لے گیا، میں نے ان کا کانوں سے سنا ہے. سلام بعد میں لیتے ہیں، پہلے گالی بکتے ہیں. کیا فائدہ ہے ایسے شخص کو کلمہ پڑھنے کا؟ کیا فائدہ قرآن مجید کی تلاوت کا؟ کیا فائدہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کا؟ یاد رکھیے گا، آقا کائنات علیہ السلام
जब भी किसी को कलमा पढ़ाते, कलमा पढ़ाने के साथ जब वो दायरा इस्लाम में दाखिल होता, साथ एक वादा लिया करते थे, एक अहद लिया करते थे, हम उम्मत मुसलमा होकर 99% के हिसाब से वो वादा भूल चुके। क्या तकरीर सुनने वाला, सुनाने वाला, चैरिटी बिगिंस एट होम, इब्तिदा बिनफ्सिक, अपने आप से इब्तिदा करनी चाहिए। दूसरों पे उंगली उठाना आसान है, अपने गिरबान में जाना चाहिए। मैं इस हद तक इस वादे की पासदारी कर रहा हूँ, वला तसुब्बन्ना अहदन, किसी को कलमा पढ़ा दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ ये वादा लिया करते थे, वला तसुब्बन्ना अहदन, आज के बाद तू हरगिज़ किसी को गाली नहीं देगा, गाली नहीं देगा, बुरा भला बुरा नहीं कहेगा, किसी को लाम तान नहीं करेगा। अरे मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, वक्त गुजरता चला जाता है, हालात सख्तियां भी आती हैं, आसानियां भी आती हैं। किसी पर कोई सख्ती आ जाए, मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, वो जुबान से उसकी कंट्रोल में नहीं रहती और फिर वो ये कहना शुरू कर देता है, ज़माने ही भेड़ा आ गया, ज़माने ही मंदा आ गया, ज़माने ही गंदा आ गया, ज़माने को गालियां देता है। ज़माने को गाली देने वाला कायनात का पहले दर्जे का बेगैरत शख्स है जिसने ज़माने को बुरा कह दिया। अरे ज़माना किसके हुक्म से है? रात आती है किसके हुक्म से? दिन आता है किसके हुक्म से? गर्मियां किसके हुक्म से आती हैं? सर्दियों का मौसम किसके हुक्म से आता है? गर्म हवा किसके हुक्म से चलती है? सर्द हवाएं किसके हुक्म से चलती हैं? ये बादल किसके हुक्म से छा जाते हैं? बादलों में पानी किसके हुक्म से आता है? बादलों में बिजली की कड़क कौन पैदा करता है? बिजली की चमक कौन पैदा करता है? रात कौन करके रात को कड़कने की आवाज कौन देता है? कुरान में 13वें पारे में सूरह रात में अल्लाह ने फरमा दिया, ये बिजली की कड़क को जो लोग गाली देता है वो हकीकत में वो बिजली की कड़क को गाली नहीं देता। रब्बे अकबर की कसम उठा के कहता हूँ, कुरान मजीद की सूरह रात को गाली दे रहा है। बिजली रात है, कड़कती है, क्या कहती है और तुम्हें गालियां नहीं देती। जब बिजली चमकती है अल्लाह के खौफ से चमकती है, रात कड़कती है, वो गाली नहीं देती, वो बकवास नहीं करती, वो तो अल्लाह की हमदो सना बयान करती है। ये बिजली की आवाजों को सुनने वाला और ये बिजली की कड़क को भी गाली देता है। जिसने बिजली की कड़क को गाली दी, याद रखो, याद रखो, याद रखो, ये जमाने में, ये मुआशरे में, ये गलासत, ये नजासत, ये नहूसत, ये लानत, ये नाफरमानी आम हो चुकी है। पूरा मुआशरा इसकी जद में आ चुका। स्टेज पे आने वाले भी एक दूसरे को माँ बहन बेटी की गाली देने से बाज नहीं आते। इन तकरीरें सुनाने वालों की निजी महफिलों में गौर कीजिए। 100% नहीं कह रहा, 80% कह रहा हूँ। तकरीरें करने वाले, जलसों में बयानात करने वाले, जुमे पढ़ाने वाले, इन बदबख्तों की निजी महफिलों में गौर कीजिए। इतनी गलीज और गंदी गालियां तो दुनियादार भी नहीं करता जितनी ये जुमे पढ़ाने वाले करते हैं। खुदारा हाथ जोड़ता हूँ, ऐसे लोगों की पहचान कीजिए, ऐसे लोगों पे नजर रखिए। क्यों तुम तौहीन कराते हो मिंबरों की? क्यों तौहीन कराते हो मसाजिद की? क्यों तौहीन कराते हो मुसल्लों की? जिस जुबान से गंदी गाली की आवाज है, उस जुबान से कुरान सुनना कैसे गवारा कर लेते हो? यारो खुदारा होश कर लो, अकल के नाकल ले लो। जिसने जमाने को गाली दी, हवा को गाली दी, अल्लाह को गाली दी, गर्मी को गाली दी, अल्लाह को गाली दी, जिसने जमाने को गाली दी है, रात दिन के तगय्युर और तबद्दुल को गाली दी है, उसने अल्लाह को गाली दी, उसने अल्लाह के हुक्म को गाली दी, अल्लाह के अमर को गाली दी, अल्लाह के फैसले को गाली दी, अल्लाह के इल्म को गाली दी, अल्लाह की कुदरत को गाली दी, अल्लाह की नेमत को गाली दी, अल्लाह की रहमत को गाली दी, अल्लाह के हुक्म को गाली दी, नबी सलाम के मुक़द्दस अल्लाह के हस्ता को गाली दी। आप अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस ज़बान नबुव्वत के बारे में जुबान चलाई है। ऐसे शख्स को मुसलमान कहना तो दूर की बात है, ऐसे शख्स को तो इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है। गाली देने से बात नहीं आता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को एक एक संगीन जुर्म से बचने के नाम ले लेकर फरमाया,
وہ اس کو گالی نہ دو، زمانے کو گالی نہ دو، ہوا کو گالی نہ دو، بخار کو گالی نہ دو، پھر سواری کو گالی نہ دو، مرد کو گالی نہ دو، ماں باپ کو گالی نہ دو، ملازم کو گالی نہ دو، بیوی کو گالی نہ دو، فوت چکان کو گالی نہ دو، کبیرہ گناہوں میں ملوث شخص کو گالی نہ دو، اور کافروں کے بتوں کو بھی گالی نہ دو۔ حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا سارے جرائم یہ شیطان کرواتا ہے، شیطان کو بھی تمہیں گالی نہیں دینی چاہیے۔ اور ایک ایک کا تذکرہ 15-20 منٹ میں سماعت فرما لیجئے۔ زمانے کو گالی، مکتبہ دار القدس صحیح البخاری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 543 544 کتاب الادب باب نمبر 101 باب کا نام لا تسب الدہر، حدیث نمبر 6181 صحیح البخاری، حدیث نمبر 4826 صحیح مسلم، حدیث نمبر 5863۔ اس حدیث کی سند کے 6 راوی حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن یونس عن ابن شہاب أخبرني أبو سلمة قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث لائے، روایت لائے، دعا کریں اللہ تعالیٰ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ قیامت تک رحمت نازل فرمائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس حدیث کے بارے میں یحییٰ بن بکیر نے بتایا، یحییٰ بن بکیر نے کہا مجھے لیث نے بتایا، لیث کو یونس نے بتایا، یونس کو ابن شہاب نے بتایا، ابن شہاب کو ابو سلمہ نے بتایا، ابو سلمہ کو ابو ہریرہ رضی اللہ نے بتایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی جبریل امین نے بتایا، اور جبریل امین کو رب جلیل نے بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ یسب بنو آدم الدہر، انسان زمانے کو گالی دے رہا ہے، کائنات کا رب فرما رہا ہے یسب بنو آدم الدہر، یہ انسان زمانے کو گالی دیتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، اللہ اپنی طرف اشارہ فرما رہے میں زمانہ ہوں، میں ہی زمانہ ہوں، بِيَدِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، رات دن کا نظام میرے ہاتھ میں ہے، میرے حکم سے رات آتی ہے، آسمان میں فیصلے میرے حکم سے، فضاؤں میں فیصلے میرے حکم سے، زمین پہ فیصلے میرے حکم سے، خشکیوں میں فیصلے میرے حکم سے، اور سمندروں کی تہوں میں فیصلے میرے حکم سے۔ قول قرآن مجید ہے 12 نمبر 21 ہے، سورۃ سجدہ نمبر 32 ہے، اور پہلا رکوع ہے 5 نمبر آیت ہے، صدر نمبر 7 ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کر زمین تک فیصلے کرنے والا اکیلا اللہ۔ گالی نہ دینا، زمانے کو گالی نہ دینا، اور یاد رکھو حکومت کسی کی بھی ہو، میاں نواز شریف صاحب کی جد تو چلی گئی، کسی بھی حکمران کی حکومت ہو اپنی زبانوں کو سنبھال لو، کسی حکمران کے خلاف کبھی نہ بولنا، کبھی نہ زبان چلانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے، صحیح سند کے ساتھ صحیح البخاری میں حدیث 2 جگہ پر موجود ہے، پھر اسی طرح حدیث کی 12 کتابوں میں 6 جگہ پر یہ حدیث اور بھی موجود ہے۔ ارے جو کوئی شخص اپنے امیر میں کوئی بری چیز دیکھے، کوئی برا فیصلہ دیکھے، بری حرکت دیکھے، یہاں امیر سے مراد کسی جماعت کا امیر نہیں ہے، کسی سیاسی جماعت کا لیڈر نہیں ہے، کسی مذہبی جماعت کا امیر نہیں ہے۔ غلط تعبیرات نہ کیجیے۔ ارے ہمارے اپنے معاشرے میں اپنے سٹیجنگ پر اس حدیث کی غلط تعبیر کرتے ہوئے ان مذہبی جماعتوں کے لیڈروں پر، امیروں پر، خزانچیوں پر، تقواجوں پر یہ تعبیر کر کے یہ حدیث ان پہ فٹ نہیں جا رہی ہے۔ اللہ کی قسم ہے کہ مذہبی جماعتوں کے امیروں کے بارے میں یہ نہیں ہے، یہ حدیث ہے تو فارس حکمرانوں کے بارے میں ہے۔ جو شخص اپنے کسی حاکم وقت کے ساتھ اس کی کوئی ناگوار چیز دیکھے، فیصلہ غلط دیکھے، اس کی تعلقات کسی غلط بندے کے ساتھ دیکھے، اور اس پہ صبر کرنا چاہیے، اپنی زبان کو بے لگام نہیں چھوڑنا چاہیے، زبانوں سے گندے بکواسات نہیں کرنی چاہیے، گالیاں نہیں پکنی چاہیے۔ جو شخص اس کے ساتھ بغاوت کرے گا، موجودہ حکومت پاکستان ہے، وزیر اعظم عمران خان ہے، کوئی بھی ہے، اگر کوئی وزیر اعظم موجودہ کے بارے میں زبان چلائے گا اور بغاوت کھڑی کرے گا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بغیر توبہ کے اگر وہ مر گیا، اس کی موت
زمانے میں 4 بیٹے ہوں گھر چلانا مشکل ہے، اور 4 صوبے 22 کروڑ عوام، اگر تو کوئی خیر خواہ ہے ہم مت زبانیں چلائے اپنے پاکستان کے انتظامیہ کے بارے میں، پاکستان کے تمام سیکیورٹی اداروں کے بارے میں، ارے انصاف سے کام لیجیے، خیر خواہی کے جذبات رکھیے، ان سے محبت کا اظہار کیجیے، خیر خواہی کیجیے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ، بحری افواج ہو، بحری افواج ہو، فضائی افواج ہو، نوجوانان ہو، کارکنان ہو، سپاہی ہو، صوبیدار ہو، مالدار ہو، میجر ہو، بریگیڈیئر ہو، کرنل ہو، جنرل ہو، میجر جنرل ہو، اور پھر چیف آف آرمی اسٹاف صاحب ہو، ارے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ محبت کیجیے، پیار کیجیے، تہجد کے وقت اٹھ کر ان سب اپنے عزیزوں کے لیے، مہربانوں کے لیے، اپنے عظیم لیڈروں کے لیے اللہ سے مانگا کرے، اللہ ان کی جوانیوں میں برکت عطا فرما۔ کبھی ہم نے دعا کی ہے؟ دعا کریں، برا بھلا نہ کہیں، زمانے کو گالی نہ دو، اور زمانہ چلتا چلتا ہوا اللہ کے حکم سے چل رہی۔ دوسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوا کو گالی نہ دو۔ جب ہوا چلتی میرا اور آپ کا انداز کیسا ہے؟ نبی علیہ السلام جب تیز آندھی چلنا شروع ہوتی، دیکھتے آندھی آسمان پہ چڑھی ہے، لال رنگ ہے اور پھر خطرناک صورتحال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں ان الفاظ میں مانگتے، صحیح مسلم صحیح سند کے ساتھ الفاظ کو جوڑ، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وخیر ما ارسلت وشر ما ارسلت بہ۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو آندھی کو دیکھ کر یہ دعا پڑھتے ہو؟ ہم میں سے کتنے ہیں صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام جب تیز ہوا چلتی دیکھتے، آندھی چلتی دیکھتے، اسی وقت فوری، اسی وقت آگ کی پلک باغ میں چپتے، پہلے تو زانو ہو کے زمین پہ بیٹھ جایا کرتے، اللہ سے دعائیں مانگنی شروع کر دیتے، اللہم اجعلھا ریاحا فلا تجعلھا ریحا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جن کا انداز یہ ہے آندھی دیکھتے ہی آندھی کو گالیاں شروع کر دی؟ نبی علیہ السلام دعا فرماتے، یا اللہ میں اس آندھی میں تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں اور اس آندھی کے نتیجے میں بھی خیر ہی چاہتا ہوں، یا اللہ یہ جو آندھی آ رہی ہے اس میں جو برائی چھپی ہے، نقصان چھپا ہے، شر چھپا ہے، تباہی بربادی چھپی ہے، لوگوں کے لیے مشکلات مسائل چھپی ہوئی ہے، کٹھن مراحل چھپے ہوئے ہیں، اللہ ان سے میں پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ ان سے محفوظ فرما لے، اپنی پناہ میں لے لے، جو یہ شر لے کے آئی اللہ اس سے بچا لے۔ ہم میں سے کتنے ہیں آندھی آئے تو اللہ سے دعا مانگے، آندھی آئے تو زانو ہو کے بیٹھ جائے، گالیاں بکنی شروع کر دیتے، کسی کی چھت گر جائے ہوا کی وجہ سے، ہوا کو گالی، زلزلے کی وجہ سے چھت گر جائے، زلزلے کو گالی دینی شروع کر دیتے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جب بھی ہوا چلتی، جب تیز ہوا چلتی، تیز آندھی چلتی، اللہ سے دعا مانگتے، یا اللہ اس ہوا کو فائدے والی ہوا بنا دے، اور اللہ اس ہوا کو عذاب والی ہوا نہ بنانا۔ ہم میں سے کتنے ہیں انداز بدل گئے، طریقے بدل گئے، سوچیں بدل گئی، زبان کے بول بدل گئے۔ جب تیز ہوا چلتی نبی علیہ السلام کی کیفیت پاک مکتبہ دارالقدس کھولو، صحیح البخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 174، کتاب الاستسقاء ہے، باب نمبر 25 ہے، اور باب کا نام اذا حبت الريح، حدیث نمبر 1034 ہے۔ 4 راوی ہیں، حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني عبید انه سمع انس رضی اللہ عنہ یقول كانت الريح الشدة اذا حبت عرف ذلك في وجه النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیفیت نبی علیہ السلام کے چہرے پاک کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، مجھے اس حدیث کے بارے میں سعید بن ابی مریم نے بتایا، انہوں نے کہا مجھے محمد بن جعفر نے بتایا،
انہوں نے کہا مجھے عبید طویل نے بتایا، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، فرما رہے تھے کہ جب تیز ہوا چلتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر خوف اور ڈر طاری ہو جایا کرتا تھا۔ کیا ہماری کیفیت یہ ہوئی ہے؟ صرف کانوں کے چسکے، زبانوں کے چسکے، بس گالیاں، موسموں کے تغیر و تبدل کے اثرات انسانی وجود پہ ہوتا ہے، باڈی پر ہوتا ہے، جسموں پہ ہوتا ہے، جسم ٹوٹنا شروع کر دیتا ہے، بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، سر درد شروع ہو جاتی ہے، اور پھر سر درد کے ساتھ ہی انسان کو فلو لگ گیا، گلا خراب ہو گیا، سردی لگنی شروع ہو گئی، انسان اس حد تک گر گیا ہے رات کو مچھر سونے نہ دے تو مچھر کو بھی ماں بہن کی جان میں بنتا ہے۔ بخار کو گالی، صحیح مسلم نوٹ کرو حوالہ 2575 نمبر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ایک عورت کو بخار چڑھا اور بخار کی حالت میں اس نے بخار کو گالی دینی شروع کر دی، بخار کو برا کہنا شروع کر دیا۔ سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَسُبِّ الْحُمَّى، ارے بخار کو گالی نہ دے، کیونکہ بخار انسان کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ بخار چڑھے انسان کے سارے گناہ معاف ہیں، اور جس کو بخار چھوڑے نا وہ بخار کو بھی ماں بہن کی گالی دینی شروع کر دیتا ہے۔ آگے تھوڑا سا چلے، سواری کا انتظام ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جائے، سواری خراب ہو جائے تب گالی، سواری لیٹ ہو جائے تب گالی، راستے میں پھنس جائے رش میں، رش کو گالی، پھاٹک بند ہو جائے پھاٹک کو گالی، وہاں ٹریفک جام ہو جائے ٹریفک کو گالیاں، اور ڈرائیور کنڈکٹر حضرات اسٹاپ پہ سواری اٹھائے ان کو گالی، سواری اٹھائے پھر گالی، اور پھر کسی پیٹرول پمپ پر تیل فلنگ کروانی شروع کرتے پھر گالی، اور بکواسات پہ بکواسات۔ اس حد تک انسان گر گیا ہے، سواریوں کو گالیاں دینی شروع کرتی ہے۔ یاد رکھیے سواری اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سائیکل والا سائیکل خراب ہو جائے اس کو گالی، بائک اللہ کی نعمت، کار ٹرک بس جتنی یہ سواریاں ہیں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ارے خراب ہونے والی چیز ہے چلتی گاڑی کا موٹر وے پہ انجن گرم ہو جائے، سیل ہو جائے، اس کی کرنٹ کو گالی دینی شروع کر دی، اس کے مکینک کو گالی دینی شروع کر دی، کوئی موٹر وے والا نہ آئے، پولیس والا ساتھ نہ دے، پولیس والے کو گالی دینی شروع کر دی ہے۔ نبی علیہ السلام پہ اللہ ذو جلال والاکرام نے قرآن نازل فرمایا، پارہ نمبر 14 سورۃ النحل نمبر 16 آیت نمبر 5 6 7 8 پہلا رکوع ہے، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور یہ چوپائے اسی نے پیدا کیے، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، اس میں تمہارے لیے گرمیوں کا لباس ہے، وَمَنَافِعُ، اور بھی بہت سے فائدے ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تمہارے کھانے کے بھی کام آتے ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، ان سواریوں میں تمہارے لیے رونق بھی ہے، حِينَ تُرِيحُونَ، جب چرا کر لاؤ تب بھی، وَحِينَ تَصْرَعُونَ، جب چرانے لے جاؤ تب بھی، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ، اور یہ سواریاں، یہ اونٹ، یہ گھوڑے، یہ کھچر، یہ بھینسیں، یہ اونٹیاں، یہ اونٹ، یہ چلتے بچے جتنے بھی ہیں، کٹے بچے دبے جو بھی ہیں، اور تمہارے بوجھ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، جہاں تم آدھی چال کیے بغیر مر کے بھی وہاں تم پہنچ نہیں سکتے تھے۔ یہ اونٹ تمہارے تابع اللہ نے بنائے، گھوڑے تمہارے تابع اللہ نے کر دیے، خچر تمہارے تابع اللہ نے کر دیے، گدھے تمہارے تابع اللہ نے کر دیے، بھینسوں کو اللہ نے تمہارے تابع کر دیا، یہ چھتروں بکروں ڈبوں کو تمہارے تابع اللہ نے کر دیا ہے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا شفیق ہے، نہایت مہربان ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ لترکبوها، تاکہ تم اس کو سواری بناؤ، وزینہ، اور تمہارے لیے زینت کا باعث ہے، ویخلق، اور وہ ایسی ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا رہتا ہے، ما
یہ سواری اللہ کی نعمت ہے، بات ختم ہونے والی ہے، سواری کو گالی نہ دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2595، ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ایک اونٹنی کو لان تان کر رہا تھا۔ اونٹنی کو کہہ رہا تھا تجھ پہ لعنت ہے، تیرا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو برا کہہ رہا تھا، اونٹنی کو، انسان کو نہیں، اونٹنی کو۔ نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور سختی سے منع فرمایا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اس اونٹنی کو چھوڑ دو، اب یہ لعنت کی گئی ہے، اس میں تیرے لیے کوئی خیر باقی نہیں رہی ہے۔ جس سواری پہ سواری کرو اس کو گالیاں، یا سواری چھوڑ دو یا گالی چھوڑ دو۔ اور جو نیکی کی طرف بلائے، باپ بلائے، بیٹی بلائے، رات کو لیٹ سوئے، بوڑھا باپ جوان بیٹے کو جگائے، بیٹا اٹھو فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ غصہ کرتا ہے، بک بک کرتا ہے، کروٹ بدل دیتا ہے، کہنا نہیں مانتا، گالی دیتا ہے، باپ کو ڈانٹ کے رکھ دیتا ہے، بیٹی کو والدہ محترمہ جگائے، بیٹی کا بھی آگے یہی رد عمل، دوست کو جگائے نماز کے لیے، آگے سے یہی گالیاں سننے کو آئے، استاد شاگرد کو بتائے، ایسے بدبخت شاگرد بھی موجود اساتذہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ارے کوئی نیکی کی طرف بلائے اس کو گالی دیتے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ککڑ کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ سنن ابی داؤد ہے اور حدیث نمبر 5103 ہے، کتاب الادب باب فی الدیک ہے، ولا تسبوا الدیک، اور مرغ کو گالی نہ دیا کرو، فإنه يوقظ للصلاۃ، کیونکہ یہ ککڑ، یہ مرغا جس کو آپ ہڑپ کر جاتے ہو، کھا جاتے ہو، کھانے میں بڑے شیر ہو، گالیوں میں بھی بڑے شیر ہو، اس کا احساس پیدا کرو، اس مرغے کا احساس پیدا کرو، کتنا ہمدرد ہے، کتنا بڑا اللہ اس سے کارنامہ دے رہا ہے۔ مرغ کو گالی نہ دو، فإنه يوقظ للصلاۃ، کیونکہ یہ مرغ جب اذان کہتا ہے، بولتا ہے، یہ سوئے ہوئے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار کیا کرتا ہے۔ ککڑ کو بھی نہ چھوڑا، مرغوں کی لڑائی پہ گالیاں شروع، ماں کو گالی، بہن کو گالی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں باپ کو بھی گالی نہ دیا کرو۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود، بھلا ماں باپ کو کون گالی دے سکتا ہے؟ مرتبہ دار المدثر البخاری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 427، کتاب الادب باب نمبر 4، باب لا يسب الرجل والديه، حدیث نمبر 1393، صحیح بخاری حدیث نمبر 5614، صحیح مسلم حدیث نمبر 5893 ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کتاب العباد حدیث نمبر 263، حدیث نمبر 264، ابو داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 5141 اور ترمذی کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 1902 ہے۔ حدیث نمبر 8618، اس حدیث کی سند کے 5 راوی ہیں۔ حدثنا احمد بن یونس، حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابیہ عن حمید بن عبد الرحمن عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسب، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکبر القبائر ان یلعن الرجل والدیہ، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه۔ نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا کبیرہ گناہ اپنے ماں باپ کو لان تان کرنا ہے، برا کہنا ہے، گالی دینی ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، بھلا ایسا بھی کوئی شخص ہے جو اپنے ماں باپ کو برا کہے، ماں باپ کو ڈانٹے، ماں باپ کو گالیاں دے، ماں باپ کو لان تان کرے، بھلا ایسے بھی کوئی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہے، وہ یہ ہے اگر کوئی کسی کے باپ کو گالی دے گا، جواب میں وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، کسی کی ماں کو گالی دے گا، جواب میں اس کی ماں کو گالی پڑے گی، یہ ہے ایک دوسرے کے ماں باپ کو گالی دینا۔ اس سے بڑھ کر بدنصیبی، بدبختی، بے شرمی، بے حیائی اور بے غیرتی کیا ہے کہ گھر بیٹھے ماں باپ کو اپنی زبان کے بے تکے استعمال کی وجہ سے گالیاں دلوا رہا ہے۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے بے شرم شخص کو جو دوسروں کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔
ارے آگے سنتے جائیے، دو باتیں ہیں، ملازم کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے، کسی نے اپنی زمین پہ کوئی مزارہ رکھا اس کو گالی، اور خادم مسجد کا رکھا اس کو گالی، کوئی خطیب کو گالی، قاری کو گالی، امام کو گالی، مؤذن کو گالی، اور مسجد کا تالا لگانے والے کو گالی، تقریر کرنے والے کو گالی، تقریر شروع کرنے کے انتظار میں بیٹھنے والے کو گالی، تقریر کر چکا اور اس کو گالی دے رہے ہیں، ارے کسی کو گالی نہ دو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، شعبہ الایمان حدیث نمبر 5156، حوالہ صحیح سند سے بداری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص اپنے ایک ملازم کو گالی دے رہا تھا، برا کہہ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے، لگتا ہے کہ ابھی تجھ میں جاہلیت کے جراثیم باقی۔ گالی دینا جاہلیت ہے، اسلام نہیں ہے۔ اور ساتھ فرمایا اپنی زبان سے برا نہ بولو۔ اگلے الفاظ کا ترجمہ نبی علیہ السلام نے جو فرمائے، بےہودگی کا، گالی گلوچ کا، مندی گندی استعمال کا، زبان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ گالیاں نہ دو۔ جو ملازم کو گالی دے گا اس کے کاروبار میں برکت نہیں ہو سکتی، اس کے کاروبار سے اللہ رحمتیں اٹھا لیا کرتا ہے۔ پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گھروں میں بھی دنگا فساد، میاں بیوی کی آپس میں لڑائی، میاں بیوی کو گالی دے رہا، بیوی بیوی کو گالی دے رہی، ایک دوسرے پہ ہاتھ اٹھا رہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 2144، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور بیویوں کو نہ گالیاں دیا کرو، بیویوں پہ ہاتھ نہ اٹھایا کرو، ان کے چہروں پہ نہ مارا کرو۔ صرف بیوی کے چہرے پہ نہیں، کوئی انسان دوسرے انسان پر چہرے پہ نہ مارے، حتیٰ کہ کوئی مسلمان ہے، مسلمان کو مارنا تو دور کی بات ہے، مسلمان کو گالی دینا حرام، مسلمان کے بارے میں حسد رکھنا حرام، مسلمان کے بارے میں غیبت کرنا حرام، مسلمان کو گالی دینا حرام، مسلمان کے خلاف چلنا حرام، مسلمان کے خلاف بغاوتیں کھڑی کرنا حرام، مسلمان کو قتل کرنا حرام، اسی طرح آپس میں لڑائی جھگڑا بھی حرام ہے۔ مسلمان ایک دوسرے پہ ہاتھ نہ اٹھایا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو خود کھاتا ہے بیوی کو بھی کھلا، جو خود پہنتا ہے بیوی کو بھی پہنا دے۔ ارے ہم نے نہ زندوں کو چھوڑا، نہ سواریوں کو چھوڑا، نہ مرغوں کو چھوڑا۔ چلتے چلتے بات آئی، فوت شدگان تک بات چلی جاتی ہے۔ فوت شدگان کو بھی جو مر جائے، دنیا سے چلا جائے، اس کو بھی لوگ گالی دینے سے باز نہیں آتے، اس کی بھی ایب جوئیاں شروع کر دی، بدکلامی بدگوئی گیتے اس بیچارے کی بھی شروع کر دی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مرتبہ دار مدس صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 420 ہے، کتاب الادب ہے، باب نمبر 97 ہے، باب یسوع باب سبیل الوفا، اور حدیث نمبر 1393 ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5616 ہے، سنن نسائی کتاب الجنائز باب النہی عن سبیل الوفا حدیث نمبر 1935 ہے۔ 5 نام یاد حدیث ہے، حدثنا آدم حدثنا شعبہ عن الأعمش عن مجاہد عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ارے فوت شدگان کو بھی گالی نہ دیا کرو، کیونکہ انہوں نے جیسا عمل کیا ہے اس کے مطابق ان کو بدلہ مل رہا ہے۔ اور آخری بات، غیر اللہ کو بھی گالی نہ دو، لوگوں کے پیروں فقیروں ملنگوں کو گالی نہ دو، کوئی کپڑے پہنتا ہے نہیں پہنتا گالی نہ دو۔ اللہ نے سورہ انعام آیت نمبر 108 میں منع فرما دیا، یہ ہندو قوم، انڈیا کے ہندو قوم، یہ جو 33 کروڑ بتوں کے پجاری ہیں، ان کے بتوں کو بھی گالی نہ دو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ نے منع فرما دیا ہے، ان لوگوں کو گالیاں نہ دو جن کو اللہ کے سوا سجدہ کرتے ہیں، ان کو حاجت روا مشکل کشا سے پاک کہتے، ان کو گالی نہ دیا کرو، کہیں وہ جہالت دشمنی کی وجہ سے تمہارے سچے رب کو گالی نہ دے دے۔ بات ختم ہو گئی۔ یہ سارے جرائم کون کراتا ہے؟ شیطان۔ کون کراتا ہے؟ شیطان کراتا ہے۔
نبی علیہ السلام کی حدیث سلسلہ حدیث صحیحہ حدیث نمبر 2422 ہے، حوالہ غلط ہو تو جو اصلاح میری صدا سلسلہ حدیث صحیحہ حدیث نمبر 2422 ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ اسلام کی عظمت کو سمجھو، لطافت کو سمجھو، حسن کو سمجھو، آسانی کو سمجھو، سلامتی کو سمجھو، بھلائی کو سمجھو، خیریت کو سمجھو۔ فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الشَّيْطَانَ، اور تمہیں شیطان کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے۔ ہم دیتے ہیں شیطان کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے۔ وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِن شُرُورِهِ، نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان کو گالی نہ دیا کرو، اس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ اور پھر کیا کرنا ہے؟ 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل نمبر 17 آیت نمبر 53 ہے، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اے میرے نبی علیہ السلام، آپ علیہ السلام فرما دیجئے میرے بندوں کے لیے کہ جب وہ بات کہے اچھی بات کہے، جب بات کرے اچھی کرے، بات کرے سوچ سمجھ کے کرے۔ وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا ہے وَقُلْ، اس قل کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا ترجمہ ہے؟ کیا؟ اور اکثر پھر بات اپنے سے، مزہ تب ہے بندہ اپنے سے شروع کرے۔ میں کل کا ترجمہ کروں، اے نبی تو کہہ دے۔ ایسا ترجمہ کرنے سے پہلے مت چاہتا تو اچھا تھا، کم از کم نبی علیہ السلام کے بارے میں بے ادبی والا لفظ نہ بولتا۔ کوئی ادب مصطفیٰ علیہ السلام بھی کوئی چیز ہے۔ نبی علیہ السلام کا ادب، عزت، احترام، جس چیز سے منع کرے رک جاؤ، جس چیز کے کرنے کا حکم دے کرو۔ 28واں پارہ ہے سورۃ الحشر نمبر 59، پہلا رکوع 7 نمبر آیت اور 9 نمبر لائن، جملہ نمبر 3، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اور جو چیز تمہیں رسول دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادب یہ بھی ہے نبی علیہ السلام کا نام آئے تو درود شریف پڑھنا چاہیے، صلی اللہ علیہ وآلہ۔ یہ کسی جگہ پہ نہیں ہے، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگانے شروع کر دے۔ 10 روایات نہیں، ایک حدیث تو دور کی بات ہے، اور ایک کون؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا، امام مالک رحمہ اللہ کا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ ایک کون ثابت کر دیجئے، ایک کون اس کی سند صحیح ہو جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک صحیح سند کے ساتھ پہنچ رہی ہو، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہو۔ نبی علیہ السلام کا نام سن کر کے انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگاؤ، جاؤ ایک روایت پیش کر دو، جو پیش کرے گا اس کا مسلک قبول کر لوں گا۔ اگر نہیں کر سکتا آ جائے اس طرف جس طرف ہم بناتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ اس طرف آؤ جس طرف اللہ نے بلایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بلایا ہے، اور جو پھر روگردانی کرے گا، منہ موڑے گا، منمانی اپنی کرے گا، مرضی اپنی کرے گا، حکم پہ نہیں چلے گا، گالی پھر دے گا، پھر برا کہے گا، حرام کو گالی دے گا، باپ کو گالی
गाली देगा, बहनों भाइयों को गाली देगा, اساتذہ کرام کو گالی دے گا, بچوں کو گالی دے گا, بوڑھے بزرگوں کو گالی دے گا, سفید داڑھی والے بزرگوں کا حیا نہیں کرے گا, بوڑھے ماں باپ سے باتیں چھپائے گا, بیوی کا غیر زیادہ ہوگا, ہونا چاہیے, لیکن اس آڑ میں آ کر کے ماں باپ کی توہین نہ کر دینا, ماں باپ کو گالی نہ دے دینا. یاد رکھیے, گالی دینا کبیرہ گناہ ہے. جو شخص اپنی زبان سے یہ گندی گالی دینے سے باز نہیں آتا اور گندی گالیاں دیتے بغیر توبہ کے مر جاتا ہے. صحیح سند حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا گالی دینا کبیرہ گناہ ہے, اور زبان کا گندا مندہ استعمال کرنے والا شخص بغیر توبہ کے جب مر جائے گا اس کے دونوں جہان برباد ہو جائیں گے. بغیر گالی کے توبہ حوالے موجود ہیں. ذرا سی بات پہ یہ مضمون کیوں جاری ہے؟ بڑے مذہبی گھرانے, دین کے دعوے دار ایک دوسرے کو گالیاں دیتے سنے اور پھر بطور دفاع دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ دشمن کو گالی دے دی جائے, مخالف کو گالی دے دی جائے, کوئی عیب نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یارو, جب چاروں طرف سے انسان کے لیے مشکلات ہو, پریشانیاں ہو, کوئی تنگیاں ہو, گالیوں تک نوبت تب آتی ہے جب چاروں طرف سے اللہ کے دشمن, اللہ کے نبی کے دشمن, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دشمن, پاکستان کے دشمن, اسلام کے دشمن, مسلمان کے دشمن, اہل اسلام کے دشمن, اہل پاکستان کے دشمن, اہل ایمان کے دشمن, اہل تقوی کے دشمن, اور میرے ملک مصطفیٰ علیہ السلام کے تابع داروں کے دشمن جب دنیا میں پھیل جائے, جب دنیا میں یہ دندراتے پھرنا شروع کر دے اور پھر وہ ایک دور کمر بستہ ہو جائے, اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے, اسلام کو دبانے کے لیے, مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے, مسلمانوں کو دبانے کے لیے, اسلام کا نشان بچانے کے لیے, مسلمان کو سواستی سے بچانے کے لیے, جب سارے کافر اپنے ناکام عزائم پورے کرنے کے لیے ایک پرچم کے سائے تلے جمع ہو جائے, ذرا غور کیجئے, چند سوالات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. کیا ایسے حالات میں ہمارے لیے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں, آپ علیہ السلام کے ہمارے لیے احکامات کیا ہیں, آپ علیہ السلام کے ہمارے لیے اعمال کیا ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے شب و روز کے انداز ہمارے لیے کیسے ہے؟ ذرا غور کیجئے اپنے مقام پر. میرے سویت ہم میں سے کتنے ہیں, کیا ہم ان تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان احکامات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم و خم اطاعت کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان آباء نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے زندگی گزارنے کے شب و روز کے انداز اسی طرح کے ہیں جو نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے ملتے ہیں؟ کیا میری زبان پر ریاکاری, تسلط و بلاوٹ, غرور و تکبر اور شیخی کے جملے نہیں آ رہے ہیں؟ کیا میری زبان ریاکاری سے محفوظ ہے, غرور و تکبر سے محفوظ ہے, گالی گلوچ سے محفوظ ہے؟ کیا میری زبان سے مسلمان محفوظ ہے؟ کیا میری زبان سے اسلام والے محفوظ ہے؟ اور کیا میری زبان سے میرا اپنا جسم محفوظ ہے؟ کیا میری زبان سے میری قسمت محفوظ ہے؟ اور یارو, انسان اس حد تک گر چکا ہے, گالی دینے پہ آتا ہے تو اپنی قسمت کو ہی گالیاں دینی شروع کر, اس حد تک گر گیا. گالی گلوچ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح بخاری ہے,
حدیث نمبر 6448 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان، بندہ، آدمی، بنی آدم اپنی زبان سے ایک جملہ بولتا ہے. کتنے جملے؟ ایک جملہ. اگلی حدیث میں ایک لفظ، ایک جملہ بولتا ہے، ایک سینٹینس بولتا ہے، ایک فکرہ بولتا ہے. لیکن اس فکرے کو بولتے ہوئے، وہ بات کرتے ہوئے اس کو اہمیت نہیں دیتا، لیکن وہ جملہ اللہ کے ہاں رضامندی والا ہوتا ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے والا ہوتا ہے. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتے ہیں. صرف ایک جملہ، کوئی 100 جملے نہیں، 2 گھنٹے کا لیکچر، 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں، ایک جملہ. پھر اگلے الفاظ کا ترجمہ ہے. ایک دوسرا بندہ اسی حدیث میں 6448 صحیح بخاری، وہ زبان سے ایک کلمہ بولتا ہے، ایک جملہ بولتا ہے، فکرہ بولتا ہے، لیکن اس کو اہمیت نہیں دیتا، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اس کو فضول سمجھتا ہے، لیکن وہ اللہ کی ناراضگی والا جملہ ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس ایک جملے کی وجہ سے وہ مسلمان، وہ انسان، ایک جملہ اللہ کی ناراضگی والا جس نے بنا سوچے سمجھے بول دیا ہے، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے. اور جہنم میں کتنا نیچے جائے گا، کتنی دور تک جائے گا. ابن ماجہ صحیح سند 3970 نمبر حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص اپنی زبان سے اللہ کی ناراضگی والا ایک لفظ بولتا ہے، ایک جملہ بولتا ہے، اس کی وجہ سے اور مراد اطلاع ڈسٹرکٹ سے حکمراں والوں کوئی پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. ایک جملہ اللہ کی ناراضگی والا بولتا ہے، اس ایک جملے کی وجہ سے جہنم میں وہ نیچے 70 سال تک گرتا چلا جاتا ہے، تڑپتا بھی چلا جاتا ہے. ایک جملہ، ایک جملہ. یقینی طور پہ ہم میں سے 90% ہوں گے جنہوں نے کسی نہ کسی کی غیبت کی ہوگی، صبح سے اب تک گالی دی ہوگی، زبان کا غلط استعمال کیا ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال پوچھا گیا ہے کہ جہنم میں لوگوں کو کون سی چیز داخل کرے گی. 2004 نمبر حدیث جامع ترمذی، سند صحیح ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں لوگوں کو جہنم میں لے جائیں گی. کتنی چیزیں؟ اور یہ دونوں خطرناک جرائم عام ہیں، مسلمانوں میں عام ہیں، اڈے بنے ہوئے ہیں. نمبر 1 گالی دینا، نمبر 2 کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو کر کے اپنی شرمگاہ کو بے لگام چھوڑ دینا. یہ 2 جرائم لوگوں کو جہنم میں لے جائیں گے. گالی سے ہی کام شروع ہوتا ہے. ماں بہن بیٹی کی گالیاں، اور جس وقت گالی کوئی بکتا ہے، کسی کو ماں کی گالی، بہن کی گالی دیتا ہے، ہو سکتا ہے اس وقت اس کی والدہ محترمہ، اس کی معزز بہن مصلی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہو، تلاوت کر رہی ہو، اللہ سے توبہ استغفار کر رہی ہو، اور تو بار کھلو کے بکواس کرے، گالی دے. مر جانا چاہیے ایسی زندگی سے تجھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کس موقع پہ یاد آ رہی ہے؟ خوش نصیب ہے، یقین مانے خوش نصیب ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح البخاری میں 2 جگہ پر موجود ہے. اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ قرآن و حدیث کی روشنی میں گالی گلوچ ایک سنگین ترین جرم اور کبیرہ گناہ ہے. یہ ٹاپک تھا میرا آج کا. نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح البخاری کتاب الحدود حدیث نمبر 6780
اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور صحیح البخاری کتاب الحدود حدیث نمبر 6781 ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مشہور واقعہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شرابی شخص کو، شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شرابی شراب پیتا ہے ایمان کا نور اس کے دل سے اٹھا دیا جاتا ہے۔ اور حدیث جب کوئی گالی دیتا ہے، سن لو حدیث ہے المنتقى ابن الجارودی میں موجود ہے، صحیح سند ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی کسی کو گالی دیتا ہے، خوشی میں ہو یا مذاق میں ہو یا غصے میں ہو، کسی کو مندہ بولے گا، کسی کو گالی دے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل سے ایمان جیسی نعمت کے نور کو اٹھا لیا کرتا۔ گالیاں دیتے ہیں۔ ایک شرابی کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرما رہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے، صحیح بخاری 6780 نمبر، 6781 نمبر، دو حدیث موجود۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ایک شرابی کو سزا دی گئی۔ کسے سزا دی گئی؟ کیا پاکستان میں شرابیں نہیں بنتی؟ ڈر رہے لگتی ہے۔ کوئی علاقہ پاکستان کا محفوظ نہیں ہے جہاں شراب نہ بکتی ہو، شراب پینے والا نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث جو شراب بنائے اس پہ لعنت، شراب بیچے اس پہ لعنت، شراب خرید کر لا کر دے اس پر لعنت، شراب کی محفل میں جانے کا کہے اس پہ لعنت، شراب پینے کا کہے اس پہ لعنت، جو شراب پیے اس پہ لعنت، جو اس کو پلائے اس پہ لعنت۔ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کم از کم وہ تو کہہ سکتے ہیں نا۔ شراب پینے والے کو سزا دی گئی۔ غور کرو، گالی دینا تو بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، ایک شرابی کو سزا دی گئی۔ پاس ایک صحابی موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ 6 صحابہ رضوان اللہ مجمعین اور بھی موجود تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موجود، اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ بھی موجود۔ انہوں نے اس شرابی کو صرف اتنا سا لفظ بولا، شرابی کو صحابی نے بولا، شرابی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے، صحابی رضی اللہ عنہ بات کرنے والا جنتی ہے۔ لفظ کیا بولا ہے؟ اخزاک اللہ، اخزاک اللہ، اخزاک اللہ، اللہ تجھے ذلیل کرے۔ صرف اتنے سے لفظ، کیا لفظ؟ اللہ تجھے ذلیل کرے، بس اتنے سے لفظ۔ ماں بہن بیٹی کی گالی نہیں دی، اتنے سے لفظ۔ یہ لفظ سننے کی دیر تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی، آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور چہرے پہ غصے کے آثار نمایاں ہو گئے، اور سختی سے منع فرما دیا۔ اور کیا فرمایا؟ اس طرح کے بول بول کر اے میرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سن لو، غور سے سن لو، اپنے پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کرام علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے میرے صحابی رضی اللہ عنہ، غور سے سن لو، اس طرح کے الفاظ زبان سے نکال کر تمہیں شیطان کو خوش نہیں کرنا چاہیے۔ صحابی اتنا کہے شرابی کو اللہ تجھے ذلیل کرے، یہ لفظ سن کر شیطان خوش ہو جائے، اور جو شیطان کو گالی دے، انسان کو گالی دے، حیوان کو گالی دے۔ بارش برستی ہے، بارش برسے
اور پانی کھڑا ہو جائے، کچا راستہ ہو، وہاں سے جا رہا ہو، سلپ کر جائے، اس کیچڑ کو بھگا دی۔ وہ کیچڑ کس نے بنایا؟ کس کے حکم سے بنا؟ مٹی پانی کا مکسچر ہے، مٹی کس کے حکم سے بنی ہے؟ جس نے سلپ کے وقت اس کیچڑ کو گالی دی، اس نے اللہ کو گالی، اللہ کے حکم کو گالی، عمل کو گالی، فیصلے کو گالی، علم کو گالی، اللہ کی مٹی کے بننے کو گالی اور اللہ کی بارش برسنے کو گالی۔ یاد رکھو، اللہ کا علم نعمت ہے، اللہ کا علم نعمت ہے، اللہ کا فیصلہ نعمت ہے، بارش کا ایک ایک قطرہ نعمت ہے، مٹی کا ایک ایک ذرہ نعمت ہے، پانی کا کھڑا ہو جانا نعمت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم آسمان سے بارش برساتے ہیں، پھر اس کو زمین میں پانی کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو کہ جب بارشیں برستی ہیں زمین پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے اس کو زمین میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، بارش تھمتی ہے، پھر دیکھتے ہو پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اپنی طرف سے 18واں پارہ سورۃ المومنون نمبر 23 پہلا رکوع سیکنڈ لاسٹ نمبر 18واں پارہ ہے، اور اس کا پیج کی دوسری سائڈ 70 نمبر 5 سے اوپر سے نیچے کو دیکھ لیجیے گا۔ آسمان سے پانی برسے اللہ کے حکم سے، بارش کے دوران پانی کھڑا رہے اللہ کے حکم سے، بارش تھوڑی سی تھم جائے، رک جائے، بند ہو جائے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اللہ فرماتے بے شک پھر ہم اس پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ پانی چلا جائے کیچڑ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ سلپ ہوا، گر گیا، ہڈی ٹوٹ گئی، پھر اس کو گالی، اور اللہ کو گالی ہے یہ، اللہ کو گالی نہ دو، اور اللہ کی تو قدر کر لو۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کو تو معاف کر دو، اللہ کو تو چھوڑ دو، اپنے آپ کو معاف کرو، اپنے آپ پہ قرض کھاؤ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ کو اپنی زبان سے برا نہ کہو، زمانے کو گالی نہ دو، بات ختم کر دی، ہوا کو گالی نہ دو، بخار کو گالی نہ دو، سواری کو گالی نہ دو، مرد کو گالی نہ دو، ماں باپ کو گالی نہ دو، ملازم کو گالی نہ دو، بیوی کو گالی نہ دو، بچوں کو گالی نہ دو، دادا دادی کو گالی نہ دو، نانا نانی کو گالی نہ دو، اور اللہ کا واسطہ بہنوں کو گالی نہ دو، بھائیوں کو گالی نہ دو، محلے والوں کو گالی نہ دو، علاقے والوں کو گالی نہ دو، پنڈ والوں کو گالی نہ دو، حیوانات کو گالی نہ دو، جمادات کو گالی نہ دو، پہاڑوں کو گالی نہ دو، درختوں کو گالی نہ دو، اور ککر کا کنڈا چھوٹ جائے اس کو گالی نہ دو، پھر فوت شنکان کو گالی نہ دو، غیر اللہ کو گالی نہ دو، کافروں کے بتوں کو گالی نہ دو، برہمنوں کے بتوں کو گالی نہ دو، سندر کے بتوں کو گالی نہ دو، کشتری کے بتوں کو گالی نہ دو، بیش کے بتوں کو گالی نہ دو، اتھرا وید، یجر وید، رگ وید، سام وید، بھگوت گیتا، سمیتا، شروتا اور اپنشد پڑھنے والوں کو گالیاں نہ دو، اللہ کے غیر کو پوجنے والوں کو گالی نہ دو، سورج کے پجاری کو گالی نہ دو، سورج کو گالی نہ دو، چاند کے پجاری کو گالی نہ دو، چاند کو گالی نہ دو، آگ کے پجاری کو گالی نہ دو، آگ کو گالی نہ دو، انگلیوں میں فیروزے نہ پہننے والوں کو گالی نہ دو، فیروزے کو گالی نہ دو، آنکھوں میں نیلا پیلا کالا ہرا چٹا جتنے رنگ ہیں یہ چھندے پہننے والے، کڑے پہننے والے، لوہے کے کڑے ہو، یہ دھاگے ہو، ان دھاگوں کو گالی نہ دو، اور دھاگے بھی تو اللہ نے بنائے، جس لوہے سے وہ کڑا بنا لوہا بھی تو اللہ نے بنایا ہے، اللہ کے حکم سے بنا ہے۔ خدارا اپنی زبانوں کو سنبھال لیجیے، زبانوں کو لگام دے لیجیے، زبانوں پہ قابو پا لیجیے، گالیاں نہ دیا کرو، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ
يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. 18واں پارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّا لَا ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے پر قدرت رکھتے ہیں. آؤ صحیح بخاری کا حوالہ پیش کر کے آپ کو اسے اجازت چاہتا ہوں. بڑا لمبا سفر کر کے جانا رہی یار بار کو اللہ خیریت سے پہنچا دے. اللہ حفاظت فرمائے. آپ کی وہ بہاولپور سے یہاں پھر یہاں سے واپس اس پروگرام کے لیے اللہ نے سعادت عطا فرما دی. دعا کرے اللہ قبول فرما لے. پھر 14-15 گھنٹے کا سفر ہے. اللہ ذو جلال والاکرام کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی و تبارک علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث یاد کر لیجئے، اپنے بچوں کو یاد کرائیے، خود یاد رکھو، اپنے گھر والوں کو یاد کراؤ، عزیز و اقارب کو کراؤ، دوست احباب کو یہ حدیث کا ترجمہ یاد کرا دیجئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص ایسا جملہ اپنی زبان سے بولتا ہے جس سے کسی مسلمان کی دل آزاری ہوتی ہے، وہ اس جملے کی وجہ سے، اس بدکلامی کی وجہ سے، اس گالی کی وجہ سے جہنم میں اتنا دور چلا جاتا ہے جتنا مشرق سے مغرب کا فاصلہ ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ادھر سے آواز آئی ہے نماز پڑھ لیں. میں آپ کو 2 حوالے پیش کر دوں. اہل حدیث کا سٹیج ہے. کوئی کام بغیر دلیل کے بغیر سند کے ہم نہیں کرتے. کہیں الحمدللہ. علماء کرام تشریف فرما ہے. یہ 2 نمبر ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ. اللہ کے فضل آپ کا چھوٹا بھائی ہوں. صحیح بخاری حدیث نمبر 567 567 نمبر حدیث صحیح بخاری، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1451 1451. عشاء کی نماز آدھی رات کے وقت بھی باجماعت ادا کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے.